جب ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے۔ اگر ہم ستاروں کو گننا شروع کریں نا تو 300 کھرب سال ہمیں گننے میں لگ جائیں گے۔ لوگ بازار میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی، کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ حالانکہ عربوں کے نزدیک ان کی حاملہ اونٹنیاں بہت قیمتی اور محبوب ہوتی ہیں۔ اذا الشمس کورت، کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ کورت کہتے ہیں جیسے ایک پگڑی ہوتی ہے نا، کیونکہ بہت بڑا کپڑا ہوتا ہے، جیسے اس کی روشنی سورج کی ہر طرف بڑا سا کپڑا پھیل رہی ہے، تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے اس کو بل دے کے پورے سر کے ارد گرد گھماتے ہیں نا تو سر پورا چھپ جاتا ہے، تو اسی طرح سے سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پورا لپیٹ کے اس کو بند ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ سورج جو ہے ہماری زمین سے 149 ملین کلومیٹر دوری پر ہے، اور اس کا حجم زمین کے حجم سے 1.3 ملین گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ اس سورج کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور ستارے جو ہے نا، سائنسدان کہتے ہیں، ماہرین فلکیات نے بتایا کہ اگر ہم ستاروں کو گننا شروع کریں نا تو 300 کھرب سال ہمیں گننے میں لگ جائیں گے۔ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ ایک یوں کر کے بنا ہوتا ہے، اس کے اندر سارا دکھا رہے ہوتے ہیں یہ زمین ہے اور اس کے اندر کس طرح سے کہاں پلیسمنٹ ہے، ستارے، سیارے، بڑے چاند، سورج، سب کہاں پہ ہے۔ تو اسی طرح سے آپ سے دیکھیں یہ اتنے فائن قصص شکل کہتے ہیں نا، جیسے جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی وہ کہتے ہیں نا خوبصورتی کے ساتھ سب کو جوڑا ہوا ہے۔ اتنا سا ہل جائے اپنی جگہ سے تو ساری کائنات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں سورج اپنی جگہ سے تھوڑا سا نیچے آ جائے، تھوڑا سا، پوری زمین جل کے ختم ہو جائے، اور اگر تھوڑا سا اوپر چلا جائے تو پوری زمین برف بن جائے۔ یہ سارا نظام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے قائم کیا ہے نا۔ کیا بتا رہے ہیں کہ اے انسان تو اپنی اوقات دیکھ، کہ کیا سورج اور زمین کا ڈفرنس آپ دیکھیں، اور پھر اس میں اپنی پلیسمنٹ دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کیسی ہے۔ اور جس وقت ایسا حال ہوگا کہ ستارے ٹوٹ کر گریں گے تو تم کدھر ہوگے؟ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا کہ جس دن سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے ٹوٹ کر جیسے ایک کے بعد ایک آپ سوچیں کیا اس وقت حال ہوگا۔ ابھی بن کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی 6 نشانیوں کے بارے میں، کہ قیامت لوگ بازار میں ہوں گے کہ اچانک سورج کی روشنی جاتی رہے گی۔ اور ابھی میں نے آپ کو جو خواب بتائی ہے نا، اب ذرا امیجن کریں کہ آپ بازار میں کوئی شاپنگ کرنے گئے ہوئے ہیں، کہ کوئی چیز لینے گئے ہیں، تو اچانک اتنا سخت اندھیرا ہو جائے گا، پھر ناگہانی اچانک ستارے ٹوٹ کر دھماکے کے ساتھ گرنے لگیں گے، پھر اچانک پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور زمین زور سے جھٹکے لینے لگے گی اور بری طرح سے ہلنے لگے گی، اور پھر کیا انسان کیا، جنات کیا یا جانور کیا، ہر چیز جو ہے وہ ایون جنگلی جانور سب آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ جانور جو انسانوں سے بھاگتے پھرتے تھے وہ بھی انسان کے قریب آ کر سہم کے بیٹھ جائیں گے۔ لوگوں کو اس قدر بدحواسی اور گھبراہٹ ہوگی
कि बेहतर से बेहतर माल, अरबों में ना सबसे महंगा माल उनकी ऊँटनियाँ होती थी जो जो हामला होती थी, क्योंकि उनको माल होता था, उनको पता था एक और ऊँटनी आएगी और फिर दूध एक और का कारोबार के लिहाज से, तो उन वो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये हाल होगा कि उनको उनकी भी परवाह नहीं होगी। तो आज आप अपने आप को देखें कि हमारा माल क्या है, कि जो भी हमारे घर में, अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो घर को लॉक करके जाते हैं ना कि घर में हमारा सामान है, तो मतलब बताया ये जा रहा है कि कोई चीज़ की परवाह नहीं होगी। हालाँकि अरबों के नज़दीक उनकी हामला ऊँटनियाँ बहुत कीमती और महबूब होती हैं। अच्छा, जिन्नात जो है ना, उनको जब ये सारा शोर-शराबा वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो कहेंगे कि हम जाके तहकीक तो करें कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो बाहर आएँगे तो समंदर में आग लग गई होगी और इस हाल में कि ज़मीन फटने लगेगी और आसमान भी टूटने लगेगा। आसमान, सातों आसमान और सातों ज़मीनों का यही हाल होगा। उधर से एक तेज़ हवा चलेगी जिससे तमाम इंसान जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और फिर दूसरा सूर फूँका जाएगा जिसमें इंसान जो है वो ज़िंदा होंगे और इंसान अपनी कब्रों में से उस हाल में उठेंगे जैसे उन्होंने दुनिया में अमल किए होंगे। हर इंसान पे 2 फरिश्ते होंगे जो उनको हाँकते हुए वहाँ पे मैदान हशर में ले जाएँगे। अल्लाह अकबर! देखिए, ये सच्ची बातें हैं। हमें लगता है ना कि वो ये कहानियों की तरह की, ये आप ये भी इमेजिन करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही आ रही थी ना, उनको पता था कि ये सच है, सहाबा को भी उसी तरह से यकीन था। इसी वजह से आप देखें कि सहाबा कैसे रोते थे, कैसे एक सहाबी थे वो गुजर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो एक तंदूर को देखा तो बेहोश हो गए। अब के साथ उनके दोस्त, उनको समझ ही नहीं आई कि इनको क्या हुआ, उठा के घर लेके गए। जब होश आए तो पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैंने तंदूर की आग को देखा तो मैंने कहा दुनिया की आग तो दोज़ख की आग से 70 गुना ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या हाल होगा जब अल्लाह ना करे अगर हमारे कोई गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हम ऐसे हालत में चले गए, तो वो दहशत के साथ उनकी वो बेहोश हो गए। आज ऐसा नहीं लगता हमें कि सहाबा जो है ना, उन तक तो ये खबर आई ही नहीं थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम और करीम है। ये खबर अभी नई नई हमें ही बस मिली है कि कुछ नहीं होना, देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ़ कर देना है। उनको नहीं पता था, वो बेचारों को तो अभी बस इतना ही पता था कि ये चीज़ें जो है ना, ये हो के रहने वाली हैं। हमें शैतान ने इतने धोखे में रखा है। सुब्हान ताला इंशाल्लाह वो माफ़ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जब हम वज़ू करते हैं तो अब जब हम फेस धोते हैं तो आँखों का वो चला जाता है, जो गुनाह होते हैं, जो ज़ुबान के गुनाह होते हैं, जब कुल्ली करते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ का गुनाह पाँव धोते हैं, वो हमने पढ़ा। उसके बाद नमाज, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में जो गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। उसका कफ़ारा बेसिकली बन जाता है ना गुनाहों का। उसके बाद जैसे उम्रा करते हैं तो कहते हैं कि वो जो पीछे गुनाह एक उम्रे से दूसरे उम्रे तक हज करके आते हैं तो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है। वो सारे के सारे वो गुनाह होते हैं जो छोटे गुनाह होते हैं, सगीरा गुनाह की बात है। कबीरा गुनाह जो होता है ना, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा करनी पड़ती है। आप लिटरली आप अपने 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हो, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करते हो, आप कहते हो या परवरदिगार में से ये गुनाह हुआ या मेरी ज़िंदगी पहले ऐसे थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला अब मुझे समझ आ गई है, अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, और आप उस पे जम जाते हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसे जमते हो जैसे वापस उस गुनाह को करना आपके लिए ऐसा हो जैसे आपको आग में फेंक दिया गया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला वो गुनाह माफ़ कर देंगे। ठीक है, ये 2 गुनाह, एक सगीरा एक कबीरा। अब हम हदीस की तरफ आते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अबू दाऊद की हदीस है कि एक कमसिन सहाबी अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में थे। तो मेरी माँ ने, छोटे बच्चे थे ना,
تو کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے آواز دی اور کہا کہ ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں، میں نے کچھ یہ لے لو۔ ہم کرتے ہیں نا اکثر بچوں کو، بات سنو، وہ نہیں بھی سن رہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو یہ چیز ہے، یہ لے لو۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ اگر جیسے اس کو بلا رہے ہو تو تم اس کو کیا دو گی؟ تو اس نے کہتے ہیں میری مدر نے کہا کہ میں اس کو کھجور دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی، ہوتا نا ہم ایسے ہی کہہ دیتے کہ آؤ آؤ ادھر آؤ، اچھا پھر پکڑ کے اس کو کہتے ہیں خبردار اگر تم نے ایسے کیا۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی تو یہ بات تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھی جاتی، اور جھوٹ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبیرہ گناہ قرار پاتا ہے۔ کبیرہ گناہ، چھوٹا جھوٹ یا بڑا جھوٹ۔ اور پھر یاد ہے کہ کبیرہ گناہ کی سزا، رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد رکھو کہ کبیرہ گناہ کی سزا سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! تو ہمیں تو بہت معافی مانگنی پڑے گی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ پتہ بھی نہیں چلتا، ہم تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسے بول دیتے ہیں۔ اب مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ میں سے سب سے کبیرہ گناہ کے بھی کبیرہ گناہ، مطلب ان میں بھی جو سب سے بڑے ہیں وہ گناہ نا 3 گناہ، وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 یہ کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ الحمدللہ میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ تو نہیں کرتے، الحمدللہ۔ نمبر 2 یہ فرمایا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ میں آئے گا، نافرمانی نہیں کرنا۔ نمبر 3 یہ فرمایا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا۔ اللہ اکبر! یہ 3 چیزیں بتائیں، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ سے نا ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بولا نا جھوٹ نہ بولنا اور جھوٹی گواہی نہ دینا، تو وہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور اتنی دفعہ انہوں نے بار بار اس کو رپیٹ کرنا شروع کیا کہ ہمارا دل کیا کہ اب وہ چپ ہو جائیں، یعنی چپ ہو جائیں، اور بعض دفعہ کہ اب اور رنجیدہ نہ ہوں، جیسے اتنے وہ پیشن سے وہ ایسے بات کہہ رہے تھے۔ تو دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گواہی دینے کا ہمارے ذہن میں تو ہوتا ہے نا ہم نے کون سی عدالت میں جا کے گواہی دینی ہے، لیکن کئی دفعہ دیکھو گھروں میں اللہ اکبر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل بھابھی اور ماں میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہم سوچیں گے کہ لو امی کا تو ساتھ دینا ہی دینا ہے، اور ہم جھوٹی گواہی، جھوٹی بات کہہ دیں کہ نہیں امی ایسے نہیں، انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا، یا انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا، یا امی کا یہ تھوڑی ایسے تھا کہنے کا۔ تو غلط سائیڈ لے لینا، کبھی بچوں کی خاطر، بچوں کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو ادھر خام خواہ کر دیتے، کبھی دوستوں کی خاطر کہ یہ تو میری دوست ہے، اگر میں نے دوسرے کا ساتھ دیا تو میری دوست میں سے ناراض ہو جائے گی، تو میں مجھے تو اسی کا ساتھ دینا ہے، ایون تو وہ غلط ہے یا کچھ بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بہت سوچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ اب جھوٹ پہ میں آپ کو ایک اور حدیث بلکہ شیئر کرتی ہوں کہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب یہ درجات ہیں، اب جھوٹ بھی ہوتا ہے نا، جیسے چھوٹے گناہ تو بڑے گناہ، تو چھوٹا جھوٹ تو بڑا جھوٹ، جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ، اس کا بھی لیول فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، اور کفر جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سلف جو تھے نا، امام ابو حنیفہ کی آج میں بات بتاتی ہوں، میں نے آپ لوگوں سے اکثر شیئر کرتی ہوں، امام احمد بن حنبل کا میں نے شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، امام شافعی کا، اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کی حالات زندگی، امام مالک کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا نا، تو میں پیسز بائی پیسز آپ لوگوں کے سامنے چیز رکھتی جاتی ہوں
کہ امام ابو حنیفہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بنو امیہ کے دور میں عراق کے گورنر نے امام ابو حنیفہ کو بلا بھیجا اور ان کو پیشکش کی کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک اپنی مہر دیتا ہوں، اور ہوگا کیا کہ جب تک آپ وہ مہر نہیں لگائیں گے کوئی فیصلہ، کسی معاملے کا فیصلہ ڈن نہیں ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا۔ اب اس کو تو بہت غصہ آیا کہ میں تو اتنا بڑا عہدہ پیش کر رہا ہوں ان کو، اب اندر سے اس کی جو چلاکی تھی وہ اب تو نہیں ظاہر کر رہا تھا نا، لیکن امام ابو حنیفہ کو تو سمجھ آ رہی تھی۔ تو امام جب انہوں نے انکار کیا تو اس کو ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو، یہ عہدہ نہیں لیتے ہو، تو تمہیں جیل کی سزا ہوگی اور تمہیں کوڑے کی سزا ملے گی۔ اب امام صاحب کے جو جاننے والے تھے، وہ بھی دوسرے جو عالم دین تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ بہت ظالم ہے، آپ اس کی بات مان جائیں، کوئی بات نہیں، اب ورنہ یہ تو اتنی سخت سزا دے گا۔ تو امام صاحب نے پتہ ہے کیا کہا؟ اللہ اکبر! امام صاحب نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ناحق کو قتل کا حکم لکھے اور میں مہر لگا دوں۔ اللہ کی قسم میں ہرگز اس جھوٹ میں شامل نہیں ہوں گا۔ اس کے کوڑے کھانا اس دنیا میں زیادہ بہتر ہے آخرت کی سزا سے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پہ امام صاحب کو انہوں نے 10 کوڑے جب لگائے نا، انہوں نے حکم دیا جو اس کے گورنر نے، تو ان کو گورنر کو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ مر جائیں گے لیکن یہ بات نہیں ایسے مانیں گے، یہ غلط کام کبھی نہیں کریں گے۔ اس پہ کہتے ہیں ان کو اس وقت رہا کر دیا گیا تھا جس سے یہ پھر کوفہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے، اور جب تک اموی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا یہ واپس نہیں آئے تھے۔ تو یہ ایسے نہیں ان کی جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، دیکھیں میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم مسلک پہ کتنا لڑتے ہیں نا، کہ باقاعدہ بھی 4 کلاسیں ہم نے لی نہیں ہوتی یا مدرسے میں گئے نہیں ہوتے، ابھی ایک چھوٹا سا کورس کیا ہوتا تو ہم تو اتنے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہم باقاعدہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، اور اگر آپ کا مسلک فار ایگزامپل آپ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لے رہی ہیں تو آپ تو ٹھیک ہی نہیں کیونکہ آپ نے امام مالک کا نہیں لیا، اور اگر آپ امام مالک کا لے رہی تو آپ تو ٹھیک ہی نہیں کیونکہ آپ نے امام شافعی کا فتویٰ نہیں لیا۔ استغفر اللہ! میں کہتی ہوں کبھی ان لوگوں کی، ان امام جتنے بھی ہیں، ان کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اسلام کے لیے۔ اگر آپ ایک کا فتویٰ لیتے ہیں اور دوسرے کا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے تو اٹ از پرفیکٹلی فائن، وہ کی ایسی بات نہیں کہتے جو اسلام کے اگینسٹ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، اور میں بہت زور سے یہ بات اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، کیونکہ مسلمانوں میں جو بہت بڑا جو تفرقہ ہو گیا نا، وہ اسی وجہ سے ہو گیا، کیونکہ جب پڑھتے مدرسوں میں جاتے ہیں بچے، پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ اپنا فقہ پڑھاتے ہیں اور اتنا برین واش کئی دفعہ کر دیتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں آف کورس ایسے ہوتا ہوگا، لیکن جب میں دیکھتی ہوں جب اس لیول پہ لوگ آتے ہیں نا تو خام خواہ بس ایسی چیزوں پہ آ کے بڑا کچھ بول دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ سورۃ غاشیہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورۃ اعلیٰ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ عیدین پہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری میں وہ سورۃ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور عید کی نماز اور جمعے کی نماز میں۔ تو دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی، ان لوگوں کی تو زبان تھی نا، ان لوگوں کو تو سمجھ بھی آتی تھی، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس کو اچھے سے، آج تو انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کو دوبارہ سے بھی سنیے گا، اور کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعے کو بھی اور پھر عیدین پہ بھی اس کو پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کا پیغام سمجھ آئے۔ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ پڑھتے تھے تو ہم
उस मोहब्बत में उसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आती, हम समझना चाहते भी हमें नहीं पता होता कि इसके अंदर क्या लिखा है, बस क्योंकि ये सूरह पढ़ते थे तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उसका पैगाम क्या है, रसूल अल्लाह क्या पैगाम देना चाहते थे, वो इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि हम इस बात को समझ सकें। अच्छा जी, ये सूरह जो है ना, ये मक्की दौर की सूरह है और ये 4 और 5 नबी के दौर था, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये इजाज़त आ गई थी कि अब ओपनली अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो पैगाम है, कुरान का जो पैगाम है ना, वो ओपनली लोगों तक पहुंचा दो। अब लोग जो हैं, जो मक्का के लोग हैं, अभी तो वहीं पे दे रहे थे ना, तो बहुत थोड़े लोग अब इस्लाम की तरफ आए थे और लोग अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर जो मान रहे थे ना, उनके ऊपर वो जुल्म करना शुरू हो गए थे। अब उस टाइम पे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या पैगाम दे रहे हैं उसको समझते हैं इंशाअल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया, कि हल क्या आई है तुम्हारे पास हदीसुल गाशिया, ढांप लेने वाली खबर। अब इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि हल अता का जो है ना, वो अगर आप इस तरह से देखें कि जब हम कहते हैं ना किताब हु, तो हम बात करते हैं कि उसकी किताब, किताब का हम बात करते हैं कि तेरी किताब, क्योंकि ये मुखातिब है, बात किस जिससे कर रहे हैं ना आप, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, सोचने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि क्यों ज़मीर इस्तेमाल किए, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे डायरेक्ट इसके का के नीचे ना आप अपने अपने नाम लिखें, कि अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे पूछ रहे हैं, हल अता का, क्या तेरे पास, आयशा के तेरे पास आई है ये खबर, कौन सी, गाशिया की। गाशिया कहते हैं हर चीज़ को ढांप लेने वाली, क्योंकि क़यामत, यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हदीसुल क़यामा नहीं कहा कि क़यामत की खबर आई है, यहाँ पे क़यामत की सफ़र जो गाशिया है ना, वो लेके आए हैं कि जो सब कुछ ढांप के रख देगी। अब दूसरी बात आप ये यहाँ पे देखिए कि हदीस, हदीस कहते हैं खबर। अब खबर जब है तो अपने आप को, अब आपने सब ना आज ये करना है कि इस सूरह को आपने ऐसे लेना है कि जैसे ये आप पे नाजिल हो रही है। अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे बात कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि ए आयशा, मुझसे पूछ रहे हैं ना, ए आयशा क्या तुम्हारे पास गाशिया की खबर आई है। आप देखिए कि अभी बुनैर में क्या हुआ था, कितनी दफ़ा मैंने जब बात की तो मैं कहती थी ना कि अब देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने आसमान बनाया, बारिश होती है तो देखिए कैसे कतरे कतरे गिरते हैं, कभी ऐसा हुआ कि बारिश धड़ से गिर जाए और सारा कुछ ऐसे हो जाए, तो बारिश धड़ से गिर गई ना। हमने देखा कि कैसे बादल जो है वो बस्ट हुआ, कैसे बादल फट गया था और कैसे पूरी बस्ती ख़त्म हो गई थी। हल अता का हदीसुल गाशिया, आई खबर आप लोगों के पास। आप ज़रा थोड़ी देर अपने आप को इस पिक्चर के अंदर लेके आए, इमेजिन करें कि पूरे जितने भी वर्ल्ड में टीवी हैं, अब खबर आई थी ना जैसे कोरोना की, तो पूरी दुनिया में ही आ गई थी खबर। इसी तरह से हर जगह पे खबर आ जाती है कि आज मंडे है ना, कि फ्राइडे को हर जगह पे, अल्लाह ना करे, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, कि बादल जो है वो बस्ट हो जाएंगे। आप इमेजिन किया है ना आपने, ज़रा सोचें, ये खबर आपने पढ़ी है, अब आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे मुझे बताइए। क्या आप ये कहेंगे अच्छा चलो पहले आज तो आराम से मैं सो जाती हूँ क्योंकि अभी तो रात का टाइम है, सुबह देखूंगी कि फिर अब क्या बस्ट होगा तो क्या करना है। नहीं करोगे ना ऐसे। या तो आप कहे अच्छा आज मेरी रात की जॉब है, पहले मैं जॉब कर आती हूँ, अच्छा सुबह जाके मैंने वो कपड़ों का ऑर्डर किया हुआ था, पहले मैं वो ले आऊँगी, पर ये ना हो कि बादल बस्ट होंगे तो फिर क्या होगा। मैंने पार्टी रखी थी फ्राइडे को, ये तो बादल बस्ट हो गए, तो अच्छा मैं तो यूँ करती हूँ कि फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे को ही पार्टी रख लेती हूँ। नहीं करेंगे ना। हर चीज़ जो आपने प्लान किया हुआ ना, अगले लम्हे का भी उसको सोचें,
फ्राइडे को बादल बस्ट होना है, पूरी दुनिया में सैलाब आ जाना है, तो आपने क्या करना है? अब यहाँ पे आप देखिए सेम आया है, वहाँ पे टीवी पे जब हमने ये पढ़ा तो वो तो टाइम लिमिट आ गई ना फ्राइडे तक। तो हमने क्या किया? क्या हम अपना जेवर उठाएंगे, हम अपनी ज्वेलरी उठा के भागने की कोशिश करेंगे? कहाँ भागेंगे? नहीं भाग सकते, कहीं नहीं भाग सकते, सब चीज़ों पे छा जाएगी। औलाद को देखेंगे फिर सब करेंगे क्या, आप मुझे बताएं? सिर्फ हम रो के सजदे में गिरेंगे, या पाक परवरदिगार इस आफत को हटा लेना, या अल्लाह रहम फरमाना, या अल्लाह माफ़ कर देना। याद है कोरोना पे कैसे अजानें देते थे, कैसे कैसे हम लोग हरकतें नहीं करते थे। तो अब यहाँ पे सेम वही चीज़ अल्लाह सुब्हाना ताला ने टाइम से निकाल के बस हमें बताइए। टाइम नहीं बताया, वो कल भी आ सकती है, वो 1 महीने में भी आ सकती है, वो 100 साल में भी आ सकती है। कि हल अता का हदीसुल गाशिया, कि तुम्हारे पास गाशिया की खबर आई है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक औरत के कुरान पढ़ने की आवाज़ आई, तो वो यही आया जब से शुरू की ना, हल अता का हदीसुल गाशिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, हाँ हाँ, कद जानी, कि आ गई है मेरे पास। हम में से हर एक इंसान जो भी कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, वो एग्जैक्टली अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे हमें क्यों कह रहे हैं कि आ गई है खबर तुम्हारे पास गाशिया की। तो अब तुमने क्या किया है उसके बाद? तुम्हारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए? क्या तुम अब भी वैसे ही सोए रहोगे? क्या तुम अब भी अपनी ज़िंदगी वैसे गुजारोगे जैसे तुम आराम से गुजार रहे हो? क्या ऐसी चीज़ थी जो सहाबा को समझ आ गई, जो ताबईन को समझ आ गई, जो तबा ताबईन को समझ आ गई, जो हमें नहीं आई? क्या डिफरेंट पैगाम था? वही ला इलाहा इल्लल्लाह था जो अब हम सुन रहे हैं। एक ही पैगाम था, कुछ चेंज नहीं हुआ, वही कुरान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तो खुद मौजूद थे, आज उनकी अहादीस मौजूद हैं। तो फिर क्या फ़र्क है? हल अता का हदीसुल गाशिया, आई है तुम्हारे पास खबर गाशिया की, फिर भी तुम गशी में हो, फिर भी तुम मदहोश हो दुनिया में कि कुछ नहीं होना। अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं, देखिए एक एक आया को आज आपने फील करना है। कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हाना ताला ने माफ़ कर देना है। हम तो मुसलमान हैं, कलमा पड़ा हुआ है, फिर जो मर्जी करते रहे, कुछ भी नहीं होना। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं वजूहुन यौमइज़िन खाशिया, कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन चेहरे जो है ना वो जलील होंगे, झुके हुए होंगे, शर्मिंदा होंगे। अब यहाँ पे अभी गाशिया आई थी, अभी तो क़यामत की बात थी ना। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि जब हम मैदान हशर में खड़े हैं, अभी हिसाब नहीं हुआ, अभी तो पहुंचे ही नहीं। अभी पहुंचे हो तो अभी तो हिसाब होना है। तो चेहरे पहले से ही खाशिया हो गए, पहले से जलील हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे इंसान का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, किसी और का। यहाँ पे चेहरों का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, मुझे बताएं? क्योंकि चेहरे जो होते हैं ना, वो हमारी अंदर की फीलिंग का एक्सप्रेशन होते हैं। अंदर अगर देखें डर होता है ना, तो हमारे चेहरे से ज़ाहिर होता है। अगर अंदर देखिए, एक सिंपल सी बात आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आंखें दी, कान दिए, ये क्या है? ये गेटवे हैं, हमारे इंफॉर्मेशन के गेटवे हैं। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से सुनते हैं, इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है। जब दिमाग में जाती है, दिमाग जो होती है एक पिक्चर क्रिएट करता है, और पिक्चर्स के साथ हमारे इमोशंस जो होते हैं वो जुड़ते हैं। और वो इमोशन या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, या वो सैड होते हैं या वो हैप्पी होते हैं। क्यों लोग कहते हैं कि देखो वो फ़लाँ बंदे को देखो, उसके चेहरे पर तो अल्लाह का नूर है, फ़लाँ बंदे को देखो, उसका चेहरा देख के खुशी होती है कि हाय कितना पुरसुकून चेहरा है। क्यों? क्योंकि ये गेटवे जो थे ना, उधर से उसने कोई गलत चीज़ नहीं अंदर डाल ली थी। सारा मामला इनका है। ये जो विंडोज़ है ना, इनसाइड हमारी रूह है अंदर, वह नुफ़िख़ा फ़ीही मिन रूहिही, अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अल्लाह का हुक्म है जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फूंकी थी। और ये वही रूह है जिसने वादा अल्लाह सुब्हाना ताला के पास वादा लिया था ना,
وہ جانتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو یہ جسم جو ہمیں ملتا ہے تو یہ تو دنیا کا جسم ہے نا، یہ تو یہی مٹی ہو جانا، ادھر ہی دفنا دینا، ادھر ہی کیڑوں نے کھا لینا ہے۔ اصل معاملہ تو روح کا ہے، وہ اندر ہے، وہ اس کو اپنے پہچاننا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب فرماتے تھے نا کہ دیکھو لوگوں کو صرف میرا پیغام دے دو، ان پہ تم نے کچھ نہیں، ان پہ تم نے دروغہ نہیں بننا۔ تم جب پیغام دو گے نا، پیغام کہاں سے سنتے ہیں؟ کان سے سنتے ہیں، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں نا قرآن پاک کو۔ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننا شروع کریں گے تو اندر جو آواز جائے گی نا، تو ہماری روح جو ہے وہ آواز پہچان لے گی، کیونکہ اس نے وعدہ العصم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہوا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا میں آتے ہیں نا جب، تو اس کے بعد ہم دنیاوی چیزوں میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ بھی حدیث پڑھی کہ ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ایکچولی ہمارے روح پہ لگتا ہے، ہمارے روح کے اوپر ایک سے دوسری چیز، دوسری دنیا 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 بھر بھر کے، وہی بات نا کہ دنیا بالکل ایسے جیسے سمندر ہے، اس کے اوپر کشتی اگر رکھی ہوئی ہے نا، اگر آپ اس کے اوپر چلاتے رہو گے تو کشتی بڑی سے بڑی ویوز میں سے بھی نکل کے آگے سے آگے آگے سے آگے جاتی جائے گی۔ جو کشتی میں بیٹھے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، واو کیا سین ہے، کیا پانی کی لہروں پہ اوپر جا رہی ہے آ رہی ہے۔ لیکن اگر کشتی میں تھوڑا سا بھی ہول ہو جاتا ہے نا، پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے، یہ دنیا ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، ڈوب مریں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہی پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے بتا رہے ہیں۔ میں اسی لیے آپ کو کہتی تھی کہ 30th پارہ اگر آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے سمجھ لیا اور اس کو سیکھ لیا نا، تو زندگیاں بدل جائیں گی۔ اسی لیے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ جن کو جانتے ہو، آپ کے جتنے بھی جاننے والے، ان کو میسیج دے دو، کیونکہ 30th پارہ جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور اتنے بڑے بڑے میسیج ہیں کہ انسان اپنی پہچان کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان اپنی روح کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن اس کا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن بہت سے چہرے جو ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کہ عمل کرنے والے اور تھک جانے والے۔ اللہ اکبر! ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کیا دنیا میں تو بیچارے اتنا عمل کرنے والے اور تھک کے، عاملۃ کہتے ہیں کہ مزدور، جیسے بہت محنت کرنے، مزدوری کر کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، کہ اتنی محنت کر کے تھکے ہوئے، اور وہ خاشیہ ہوں گے، وہ ذلیل چہرہ لے کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں دن رات محنت کی ہوگی اور اللہ کا پیغام بھول گئے ہوں گے، جنہوں نے اپنی، ایک زمانہ تھا نا جب انسان بکتے تھے، ہم نے پڑھا کہ انسان بکتے تھے، جو غلامی کا زمانہ تھا، پھر اسلام آیا، آہستہ آہستہ پہ غلامی کا زمانہ ختم ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ کیا تھا کہ اگر اس گناہ کا کفارہ تو اتنے غلام آزاد، اس گناہ کا کفارہ اتنے غلام آزاد، تو آہستہ آہستہ وہ سسٹم ختم ہو گیا۔ آج ہم نے اپنے وقت کو بیچنا شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، صبح سے رات تک جاب کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے۔ میں پھر سے آپ کو بتا دوں، جاب کرنا غلط کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف اس لیے کام کرتے ہو کہ آپ نے پیسہ پیسہ پیسہ، آپ نے آنا ہے گھر میں، پھر آپ نے اور کام کرنا ہے، آپ نے دن رات محنت کرنی ہے، اور آپ نے صرف اس لیے کہ میرا بچہ، میری بیوی، میرا گھر، میرا وہ آ جائے، گاڑی آ جائے، میرا یہ آ جائے، اب یہ آ گیا تو یہ آ جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، جاب اچھی ملنا اللہ کی نعمت ہے۔ زیادہ کھا لو گے نا تو پیٹ خراب ہو جائے گا۔ کھانا اللہ کی نعمت ہے نا، پانی اللہ کی نعمت ہے نا، جب زیادہ کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے۔ یہاں پہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھکے ٹوٹے لوگ آئیں گے پوری دنیا میں۔ جب جتنی ان کو زندگی ملی تھی، ہم نے یہ پڑھا کہ وہ آدمی جب وہ نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ میں، دایاں اور بائیں ہاتھ میں ملے گا،
تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے گھر میں خوشیوں سے آتے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرا گھر میرے پہ ایک ذمہ داری تھی. آئی واز اے قوام آف دس ہاؤس، ہے نا. تو وہ قوام جو تھا سویا پڑا ہوا تھا، اس کو صرف یہی پتا تھا میں نے کمانا ہے، میں نے پیسے بنانے ہیں، میں نے عیاشی کرانی ہے، بچوں کو لے کے جانا ہے ویکیشن پہ، اب ادھر لے کے جانا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بے شک رشوت سے پیسے آ رہے ہیں، بے شک غلط طریقے سے آ رہے ہیں. اس سورہ میں ہم دونوں کا کمپیریزن دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا. ابھی دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے، جی ابھی تو قیامت آئی نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے وہاں پہ کیا ہونا ہے. آگے یہ قیامت بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور قرآن سے زیادہ حق بات کس کی ہے؟ کون ہمیں اور بتائے گا کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے؟ کہ دنیا میں دن رات محنت. آپ دیکھیں قرآن کلاس کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کو، میں خود بھی بات ہوتی ہے، ابھی تو جاب کرتی ہوں نا، تو صبح سے شام تک تو وہ پھر گھر آ کے تو وقت ہی نہیں ملتا. پھر اب دیکھو نا، ابھی تو بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے تو اب تو عمر ایسی ہوگی، اب تو یاد ہی نہیں ہوتا، تو اب کیا کرنا ہے پڑھ کے. اب چھوٹوں کو دیکھو تو ابھی تو بچے چھوٹے ہیں تو کیا کرنا ہے، لیکن جب جاب کرنی ہوتی ہے نا، وہی چھوٹے بچے آپ آرام سے ڈے کیئر میں چھوڑ کے آتے ہیں اور خوشی خوشی چھوڑ کے آتے ہیں. پھر کچھ نہیں ایسا ہوتا کیونکہ پے چیک ملنا ہوتا ہے، رائٹ. لیکن یہاں پہ تو آپ کو پے چیک نہیں ملنا، پتہ ہی نہیں کہ آخرت کا پے چیک کتنا بڑا ہے، وہ تو دیکھا نہیں ہے. اب کس طرح سے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، پھر بچے اب تو بچے بڑے ہو گئے، اب شادیوں کی عمر آ گئی. انشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی نا، پھر میں آرام سے میرے پاس وقت ہوگا، پھر میں نے قرآن کو سمجھنے کا شروع کروں گی، پھر میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی کروں گی، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کروں گی. اچھا اب تو بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں نا، تو بیچارے تو جاب کرتے ہیں، اب ان کے بچے ہیں تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے، اب میں نے ان کو سنبھال رہی ہوں. اچھا جی اب ان کو سنبھال رہی ہوں تو اب کیا ہے، اب تو ہڈیاں جواب دے گئی، اب تو دماغ بھی اس طرح تیز نہیں رہا، تو اب کہاں پڑھا جاتا ہے. تو چلو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیں گے. عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کو تصلا نار حامیہ، کہ ان کو وہ جلیں گے آگ میں، کس میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے. کہ جن کو صرف دنیا پتا تھا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب چیزوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے.